حسن کا خونی شجرہ الگ ہے، صدیق اکبر کا خونی شجرہ الگ ہے، لیکن اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میری قوم کے جوانوں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جس اللہ اکبر کسی کی صحابیت محققین کی تحقیق سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے، ایک تنہا رسول اللہ کا صحابی ایسا ہے کہ جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے، قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی سبحان اللہ، بہوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سرزمین اٹھڑیہ شریف۔ صدیق اکبر جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، وہ امام حسن کو اپنے کندھے پہ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا، اسی لیے میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا انداز۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام حسین اور امام حسن کی چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم کے ساتھ آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، چھوٹی عمر کی وجہ سے عذر کیا جاتا ہے۔ تو عمر ابن خطاب منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور منبر پر آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کسی خواہش کی وجہ سے ام کلثوم کے ساتھ نکاح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا داماد بن جاؤں، تاکہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے، تو فاطمہ کے رشتے سے میں بھی رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ام کلثوم کو نکاح کا پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری بات، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کسی اہم میٹنگ میں مصروف ہے اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر انتظار کرتے ہیں، اور جب اجازت طلب کرتے ہیں اس محفل میں آنے کے لیے تو اجازت نہیں ملتی۔ وہیں پر امام حسین بھی موجود تھے۔ امام حسین نے سوچا کہ میں جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں مجھ سے بہت زیادہ عزیز، مجھ سے بہت زیادہ محبوب، تو باپ کو اولاد ہی ہوتی ہے، جب بیٹے کو اجازت نہ ہوئی، جب بیٹے کو اجازت نہ ہوئی محفل میں آنے کی تو مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ امام حسین محفل میں آئے بغیر وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ جب واپس گئے کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کی ملاقات جب امام علی مقام سے ہوئی تو فرمایا شہزادے حسین بہت دن ہو گئے آپ ملاقات کے لیے آئے نہیں، آپ ملتے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا امیر المومنین ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کو میں نے دیکھا مصروف، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی، بیٹا انتظار میں کھڑا تھا، تو میں نے سوچا جہاں بیٹا منتظر ہو اور بیٹے کو اجازت نہ ملے وہاں حسین کو کیسے اجازت ملے گی؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کو اوروں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین وہ عبداللہ اور ہے اور تم اور ہو، تم ابن رسول ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت،
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سرزمین ڈڈیا شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروق اعظم کا ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام سے ایک ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. عمر میں بڑا فرق ہے. ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, امام علی مقام کی داڑھی کالی ہے. یہ ساری چیزیں کبھی آپ محسوس کرتے, کبھی سوچا آپ نے کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہل بیت کی محبت فرض ہے. امام شافعی کہتے ہیں جس کو جد المختار میں امام اہل سنت نے لکھا, یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت, تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے, یعنی قرآن میں فرض کر دی گئی ہے محبت اہل بیت. اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر کیا. خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اے میری قوم کے جوانوں, کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض کر کے گئے, اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ لازم کر کے گئے؟ اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا. میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں, لیکن اگر آپ چپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اب آپ توجہ کرنا, ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں, میری اولاد سے دوسرے ہی محبت کرے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا, بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا. اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا, بلکہ یہاں تک فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی, اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے, رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رکھے جائیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان جس اللہ. درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے. یہ محبت اہل بیت کا اتنا صلہ کیوں؟ ابن مسعود کا قول ہے, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کو آتا دیکھ کر, حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. یعنی اہل بیت کے معاملے میں اس قدر تاکید ہے, وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ, اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ اور شاگرد ہے, وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے, تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو, لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا, ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا. جو میری اولاد کو, میری اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا, قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے, اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. ہر جگہ پہ اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت. اب
آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ جب آیت درود نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑھا کرو, مجھ پر اکیلا درود نہ پڑھا کرو. کہا پھر یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد, یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے مت پڑھنا, صرف مجھ پہ مت پڑھنا بلکہ میری آل بیت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑھنا, میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنا. اللہ اکبر. آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت. حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون, کہ ان کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. تو ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا. تو کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر.